میرے نوجوانوں ریکارڈ کرنا اس کو, واٹس ایپ پہ ڈالو گے نا, فساد بک پہ ڈالو گے, فیس بک نہیں ہے فساد بک ہے, ٹویٹر پہ ڈالو گے, انسٹاگرام پہ, سب پہ ڈالنا یہ بات, اویسی کے سوالات. یاد رکھو بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلیں, آپ کو مذہبی آزادی دے دی گئی ہے, آپ اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں. بھارت کے سمویدھان میں آپ کی زندگی, ہر بھارت کے شہری کی زندگی ایک بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات میری یاد رکھو کہ جو ظلم کرتا ہے نا وہ ظالم ختم ہو جاتا ہے. فرعون تھا نا, فرعون معلوم کون تھا آپ کو؟ فرعون ایک بادشاہ تھا, ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس کی طرف بھیجا اور اس کے دربار میں, فرعون کے دربار میں غریب لڑکی تھی, بہت غریب تھی, جھوپڑی میں رہتی تھی. اس کا کام یہ تھا کہ فرعون کے بیٹی کے بالوں کو کنگھی کیا جائے. اور ایک دن جب وہ فرعون کے محل میں بادشاہ کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی. اس نے جھک کر اٹھایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, کہ رب موسیٰ اور ہارون, میرا رب وہ ہے جو اللہ ہے. اس نے کہا, تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرے باپ کا اور تیرا اور میرا وہ اللہ ہے, میں اس کو اپنا رب مانتی ہوں. اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ایک کنیز ہے کام کرنے والی جو میرے بالوں میں کنگا کرتی, وہ تجھ کو خدا نہیں مانتی. فرعون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا. اس کے 2 بچے تھے, ایک شیرخوار بچہ تھا اور ایک 10-11 سال کا بچہ تھا. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آیا کہ فرعون نے کہا کہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے, وہ اللہ ہے. اس نے کہا دیکھ, میں ایک بڑا تانبے کا برتن لایا, اس میں تیل ڈالا اور اس کو خوب جلایا اور کہا کہ اگر نہیں مانے گی مجھے خدا تو تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دوں گا, تیرے 10 سال کے بیٹے کو. اس نے کہا کہ میں تب بھی تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی, میرا رب وہ ہے جو تجھے اور مجھے اور ساری کائنات کو بنایا ہوا اللہ. اس ظالم فرعون نے اس بچے کو اس کی ماں کے ہاتھ سے چھین کر تیل میں ڈال دیا. وہ بچہ فوت ہو گیا. پھر پوچھا بول اب کیا بولے گی؟ تو اس نے جب دیکھا کہ بچے کی ہڈیاں سامنے آ گئے, اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, تو بادشاہ فرعون نے کہا اب تو ڈر گئی, اب مان لے مجھے خدا, تیرے آنکھ میں آنسو آ گئے. تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے آنکھ میں آنسو میرے بچے کی موت کی وجہ سے نہیں یا تیری خوف کی وجہ سے نہیں, میرے آنکھ میں آنسو صرف اس لیے آئے کہ اللہ مجھے ایک ہی جان دیا اپنے دین پر قربان کرنے کے لیے. فرعون تعجب کیا اور پھر کہا کہ تیرے شیرخوار بچے کو لے لوں گا. اس کے سینے سے چھین لیا گیا. تو جب بچے کو, جو 6-7 مہینے کا بچہ تھا, جب اس کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے اس بچے کو طاقت دی بولنے کی. اس نے کہا ماں تو کہہ دے کہ تیرا میرا سب کا رب اللہ ہے, تو اس تیل کی طرف مت دیکھ, کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے. اس بچے کو ڈال دیا گیا. تو یاد رکھو اللہ رب کائنات ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ غفار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. اور اللہ کے دربار میں کبھی بھی ظالموں سے اللہ انصاف کرتا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھو وہ صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے. جب رومیوں سے جنگ ہوئی, حضرت عبداللہ حذیفہ شامی تھے جن کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا
نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لے. انہوں نے کہا میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اس نے جیل میں ڈال دیا. ایک بد کردار قسم کی ایک مہیلا کو اس کے پیچھے لگا دیا. وہ جیل میں بھاگتے تھے, اس سے کہتے تھے کہ مجھے ہاتھ مت لگا, تو غیر محرم ہے. پھر بادشاہ نے بلایا ان کو اور کہا کہ چلو میں تم کو ایک اور آفر دیتا ہوں, تم میری انگوٹھی کو چوم لو. اس انگوٹھی پر کچھ اور نشان تھا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہونٹ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, ان ہونٹوں کو میں وہاں نہیں چوم سکتا. بادشاہ نے کہا میرے ماتھے کو چوم لے, میں 100 صحابیوں کو آزاد کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں کروں گا. پھر کہا کہ 300 رہا کروں گا. تو انہوں نے کہا تم پوروں کو رہا کرو, تیرے ماتھے کو چوموں گا. انہوں نے ماتھے کو چوما, اور جب واپس گئے تو خلیفہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ حذیفہ کی پیشانی کو چوما. اور یہ وہ جو فرعون کے دربار کا واقعہ ہے, جب شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے, تو ایک پہاڑی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خوشبو آئی. تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لڑکی ہے جس نے فرعون کے دربار میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا اور کہا کہ تو میرا خدا نہیں ہے, اللہ میرا رب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھو. ان جلسوں کو منعقد کرنے کا یا آپ کے درمیان میں آنے کا اہم پیغام یہ ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. میرے عزیز دوستو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بی جے پی آر ایس ایس ہے, یہ بیچارے ہسٹری نہیں معلوم ان کو ہسٹری نہیں آتی. ابھی کل آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے کہا کہ اسلام بھارت میں انویڈر سے آیا. ہم کو کل میڈیا والے لکھنؤ میں پوچھے, ہم نے یہی کہا کہ موہن بھگوت جو ہے ہسٹری کو نہیں جانتے. موہن بھگوت جو ہے ہسٹری کو نہیں جانتے. ہم نے ان سے کہا کہ اسلام اس ملک میں بادشاہوں کی وجہ سے نہیں آیا. اسلام اس ملک میں آیا تو صوفیوں کی اور تجارت کرنے والوں کی وجہ سے آیا. اور ہم نے ان کو موہن بھگوت سے ہم نے پوچھا کہ اسلام اگر آیا تو ویسٹ کوسٹ میں آیا. اور کس نے کہا معلوم آپ کو اسلام بادشاہوں سے اسلام بھارت میں نہیں آیا؟ کس نے کہا معلوم آپ کو؟ معلوم مودی جی نے کہا. ہاں, اب آپ جا کر دیکھیے, مودی جی نے اپریل 3, 2016 کو 7:13 کو ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ کیرل کے تریسور ڈسٹرکٹ میں چیرامن جمعہ مسجد کو عرب کے تجارت کرنے والوں نے, بادشاہوں نے نہیں, تجارت کرنے والوں نے 629 عیسوی میں مسجد کو بنایا اور کہا کہ بھارت کی پہلی مسجد ہے. مودی جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا موہن بھگوت جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ دونوں بیٹھ کر تصفیہ کر لو. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام بھارت میں تلوار کے زور پر نہیں آیا, محبت کی بنیاد بن کر آیا. جو بادشاہ وہ ظلم کیے, مگر وہ اسلام سے ان کا کیا رشتہ بادشاہ تھے. خواجہ غریب نواز آئے, دین لائے, دعوت دی, مگر ان لوگوں کو مسلمان دیکھتے کہ نہیں تم بھارت کے نہیں ہو. اب ان کا جواب اور ایک ہمارے پاس ہے. میں نے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ سارے کائنات کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا, ہمارے سب کے ڈیڈی ہیں, وہ پتا جی ہیں. وہ جب جنت سے نکلے تو کس ملک میں قدم رکھا انہوں نے؟ کس ملک میں رکھا؟ بھارت میں رکھا. تو یہ باپ کی سرزمین ہوئی نہیں ہوئی نا. تو ڈرنا کس بات کا پیارے؟ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت سے کام کریے. اور الحمدللہ ہمارے بھائی عتیق جیل میں ہیں,
مگر اپنا خط پر پیغام بھیجایا، اپنی محبت اور وابستگی، اور آپ لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم کو اور آپ کو مل کر انشاءاللہ تعالی آنے والے وِدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔